السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کی حمد کے ساتھ جو دیکھے بغیر مشہور اور تھکے بغیر خالق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرا نام ہے طلحہ احمد اور آپ سن رہے ہیں کلام علی علیہ السلام۔ مجھے بھرپور آس ہے کہ آپ سب بہترین ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں ہم نہج البلاغہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ سنیں گے اور اس پر بہت مختصر تبصرہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک واقعہ سنیں گے اور اس پر مختصر تبصرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اگر تم وہ چیز دیکھ لیتے جو تم میں سے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں جو مر چکے ہیں تو بلا شبہ تم کانپ جاتے، خوف زدہ ہو جاتے، پھر تم کلمہ حق سنتے بھی اور اس کی پیروی بھی کرتے۔ لیکن جو کچھ وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں دیکھ چکے ہیں تمہاری نگاہ ظاہر سے محجوب ہے، لیکن پردہ اٹھا ہی چاہتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے تو وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں دکھائی نہیں گئی؟ اگر تم سننا چاہتے تو ہر چیز سنا دی گئی تھی۔ ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو راہ ہدایت بھی دکھا دی گئی تھی۔ لوگو، میں تم سے کہتا ہوں کہ عبرتیں اور نصیحتیں تم پر کھولی جا چکی ہیں، اور قابل اعتراض چیزوں سے تمہیں روکا بھی جا چکا ہے۔ ہاں، تبلیغ تو یاد رکھو، آسمانی رسولوں کے بعد فریضہ تبلیغ اب جس پر عائد ہوتا ہے وہ بشر ہی ہے۔ جی عزیزان محترم، اب کرتے ہیں اس کلام پر مختصر تبصرہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو جو وہ لوگ دیکھ چکے ہیں جو مر چکے ہیں تو تم کانپنے لگ جاتے اور پھر تم حق کا ساتھ دیتے۔ اسی سے منسوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان سناتے چلے آپ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر تمام پردے میری نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے ایمان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کل ایمان کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں دکھائی نہیں گئی، اور سننا چاہتے تو ہر چیز سنا دی گئی تھی۔ مطلب کہ جن لوگوں نے خود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے رکھا، وہ جانتے ہیں کہ اگر سننا چاہتے تو ہر چیز سنا دی گئی تھی۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ عبرتیں اور نصیحتیں تم پر کھولی جا چکی ہیں، اور پرہیز کرنے والی چیزوں سے بھی تمہیں روکا جا چکا ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ ہر انسان پر اس کی موت سے پہلے حجت تمام کر دیتا ہے، اور اہل کوفہ پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ جی عزیزان محترم، مجھے بھرپور آس ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے بھی ایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حسین واقعے کی۔ جب ایک شخص نے آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی، ذہن کی خوراک کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ذہن کی خوراک اچھا سوچنا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے دماغ کو پوری کائنات سے جوڑے رکھا ہے، لیکن افسوس
جو لوگ اس کائنات کی خلقت کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا لوگوں اور چیزوں میں سے عیب نکالتے ہیں، تو یوں ہی انسان اپنے دماغ کی طاقتوں کو کم کرتا رہتا ہے۔ اے خدا کے بندے، اگر انسان اچھی سوچ کے ساتھ اس کائنات میں رہنا شروع کر دے تو اللہ انسان کے دماغ کو کائنات پر حکومت عطا کر دے گا۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، اچھا سوچنے سے مراد کیا ہے؟ تو اس جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا سوچنے سے مراد معاف کرنا ہے۔ اس کائنات کی ہر خلقت کے بارے میں امن اور سلامتی کی سوچ کو مقدم رکھنا ہے۔ اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے بیچ میں فرشتوں کے لیے ایک دروازہ قائم کیا ہے جو ہر اس شخص کے لیے کھلتا ہے جس کے دماغ میں اللہ کی مخلوق کے لیے اچھی سوچ ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر نعمت کو اس انسان کے قدموں میں بچھا دیں۔ تو عزیزان محترم، مجھے بھرپور آس ہے کہ ہم سب نے اس خوبصورت کلام سے یہ سیکھا ہوگا کہ معاف کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ذہن کی خوراک اچھا سوچنا ہے، اور اچھا سوچنے کا مطلب معاف کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں کافی جگہ ذکر فرمایا ہے، لیکن خاص طور پر سورہ الشعراء میں اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن میں اللہ نے ہمارے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کے ساتھ اپنی معافی رکھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے تو ہمیں بھی اس کی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کے بعد حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا، معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جی عزیزان محترم، قرآن و حدیث کی اس بات کی مختصر تشریح یہی ہو سکتی ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کر دینا چاہیے، چاہے کسی نے کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو، آپ کو اللہ کے لیے اسے معاف کر دینا ہے۔ ہمیں عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں نے بے حد برا کیا ہے، اسے معافی نہیں دے سکتا میں۔ نہیں بندہ خدا، معافی اسی کو کہتے ہیں جب میرا نفس نہیں مان رہا ہو پھر بھی میں اللہ کے لیے معاف کر دوں۔ مجھے بھرپور آس ہے کہ آج کے اس درس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس پر ہم عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج کی اس نشست میں یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر میری اس کاوش سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے سپورٹ کیجیے اور دوسروں تک کلام علی علیہ السلام کو پہنچائیں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔